السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میری بات ہوئی ہے وہابی مولوی عبدالحنان سے، ابھی آگے آپ آڈیو سنیں گے۔ اور ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ جو وہابی اور دیوبندی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں۔ تو یاد رہے ایسا کچھ نہیں ہے، جنم دن نہیں مناتے ہم لوگ دیکھیے جنم دن اس کا منایا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ کب کون پیدا ہوا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا کب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کب کیا، لیکن حدیثوں میں اتنا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا تھا اس سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو جب دن معلوم ہو تب کسی کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر جب تشریف لے کر آئے، جس دن پیدا ہوئے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور ہم اس دن کو جنم دن نہیں مناتے ہیں، اس دن کو نعمت سمجھ کر، رحمت سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ بہترین دن ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے ہم مناتے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو سمجھیے۔ جب کوئی بھی وہابی دیوبندی جب کہے کہ آپ لوگ جنم دن مناتے ہو تو وہ پہلے دکھائے کہ ہمارے کس کتاب میں لکھا ہو کہ ہم جنم دن مناتے ہیں۔ تو ایسا وہ کبھی نہیں دکھا پائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا۔ جس طرح سے یہ وہابی بہانے مار رہا ہے، ایسا وہ بھی وہابی بہانے مارتا پھرے گا۔ جیسے کہ میں اپنے آڈیو میں بولتے رہتا ہوں کہ کوئی بیمار حال ہو، آسیب زدہ ہو، یا کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، وہ ہمارے پاس فون کر کے فون کے ذریعے ہی علاج کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور جتنے لوگ بھی سنتے ہیں وہ سبسکرائب کریں، اور جو ہے بیل آئیکن بھی دبائیں، اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کچھ دن میں مصروف تھا اور اس کی وجہ سے آڈیو میں نہیں بنا پا رہا تھا۔ اب آڈیو لگاتار اس چینل پر آئے گا، آپ لوگ کو سننے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہے ہیں؟ ہلو، عبدالحنان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالحنان بات کر رہا ہوں۔ جی شیخ، مجھے ایک بات سیکھنا تھا، بس 1 منٹ لگے گا آپ سے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یو پی سے بات کر رہا ہوں، تو کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس کے تعلق سے صرف 1 منٹ لگے گا۔ یہ علی خان نام ہے میرا۔ جی جی تو اس میں جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں کام کیوں کرتے ہو، صحابہ نے کیا ہے کیا؟ جی تو یہ اصول کہیں پر موجود ہے کہ صحابہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تبھی کر سکتے، ایسا کہیں پر لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں جو حکم ہمیں دے دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ جی جی اور اس کے بعد ہاں اگر ان دونوں میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت پڑ گئی تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے صحابہ کا عمل اس پر کیا تھا، تو اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ لیکن اور بولیے فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جیسے یہ اصول تو نہیں موجود ہے نا کہ مطلب کیا ہو تبھی کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں نا کلیئر کٹ میں ہے کہیں پر؟ اگر صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اور قرآن نے دلیل ہمارے سامنے پیش کر دی تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن بدل نہیں سکتے، بالکل اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن قیامت تک ایسے کچھ معاملات آئیں گے جن کا حکم اس میں موجود نہیں ہوگا، اس پر علماء اجتہاد کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کیا صحیح بہتر ہے، ہاں وہ بھی درست ہوگا۔ اچھا تو کہنے کا مطلب ہے اگر صحابہ کرام یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کام کو نہ کیا ہو لیکن علماء اگر اجتہاد کر کے بتا دیں کہ اس کو کر سکتے ہو تو جائز ہو جائے گا نا؟ نہیں، ایسا ہے کہ کوئی کام اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اس وقت تھا ہی نہیں نا میرے بھائی، ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ اب جیسے آج کھیتوں میں یوریا کھاد بوئی جاتی ہے، اب آپ ہم سے یا کوئی بھی پوچھے کہ یہ یوریا کھاد بونا کھیت میں ڈالنا جائز ہے، اب یہ تھی نہیں وہاں، اب یہاں علماء کرام ہی تو دیکھیں گے کہ ہاں بھائی کھیتی کھلیان کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یہ چیز بہتر ہے،
لہٰذا اس کا بونا درست ہے، اس کا ڈالنا درست ہے، تو وہی اجتہاد ہے، اس پر عمل ہوگا۔ اچھا، تو یہی بات چل رہی ہے عید میلاد النبی جو بھی مناتے ہیں نا، جی جی، تو اس وقت صحابہ کرام نے نہیں منایا یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں منایا، تو ایسا کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو نہیں منا سکتے ہو؟ ہاں، ایسا لکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کا عمل موجود نہیں ہے، کیونکہ نبی موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنم دن ہے، پیدائش کا دن ہے، تو وہ صحابہ کے سامنے آیا۔ ابھی میں جو بات کر رہا تھا وہ تو ایسی ہے کہ وہاں وہ اس کا ذکر ہی نہیں چلا، کوئی چیز تھی نہیں، لیکن یہاں تو حضور موجود تھے اور آپ کا پیدائش کا دن کون سا ان کو معلوم تھا، تو نہ حضور نے اپنا منایا، نہ صحابہ کو حکم دیا، نہ صحابہ نے خود منایا، تو اس کو نہیں منا سکتے۔ تو ایسا کہیں پر لکھا ہوا ہے جو بھی آپ بتا رہے ہیں؟ ان کے عمل سے ثابت ہے نا کہ حضور موجود تھے۔ تو یہ کام سے ثابت وہ بہت سارا چیز ہے، جیسے یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کسی حدیث میں مجھے نہیں ملا حضرت جی، ہاں، کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آیا ہو اور کسی صحابی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا ہو، ایسا کہیں پر نہیں ملتا۔ درود پڑھنے کا ملتا ہے نا، تو یہ درود پڑھنے وہ تو ٹھیک ہے، درود پڑھنے کا تو کون سی درود پڑھنا ہے کوئی جو صحابہ نے پڑھا ہو، کیونکہ وہ صحابہ کا دور آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن یہ چھوٹا والا جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں ایسا تو کسی نے نہیں پڑھا، اگر پڑھنا جائز ہوتا تو وہ پڑھ لیے ہوتے۔ حدیث کے اندر یہ حکم ہے جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھو، ہاں، تو یہ درود ہی ہے۔ اب چھوٹے اور بڑے اور لیکن یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھا اور صحابہ کرام بھی تھے، تو یہ والا درود شریف پڑھنا چاہیے تھا، کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم ہونا چاہیے۔ درود تو کئی طریقے کے ہیں، آپ درود کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ ایک ہی درود جانتے ہیں، کتنے درود پتہ ہے؟ کون سا درود شریف پڑھا تھا صحابہ کرام نے حضرت؟ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن حدیث میں یہ حکم ہے کہ درود پڑھو، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ پورا یہ سب درود ہیں۔ اچھا، تو کون سے صحابی پڑھتے تھے؟ یہ تو آپ قیامت کے دن پوچھ لینا میرے بھائی، درود کا حکم ہے۔ درود کا حکم ہے، لیکن آج کل سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بھی صحابی رسول سے دکھا نہیں پا رہا کوئی۔ اچھا، تو آپ پڑھتے ہیں؟ جی، میں تو پڑھتا ہوں۔ تو کون سا پڑھتے ہیں آپ؟ میں تو اس کو جائز سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ اصول ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اصول ہے وہ قرآن سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے، جو کہ اللہ کے رسول جو دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ بالکل صحیح، جس کو کریں یا نہ کریں اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ ہم تو یہ اسی درود شریف کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں حاکم المستدرک، سن لیجیے، حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 کتاب تفسیر قرآن میں موجود ہے کہ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن۔ ارے میرے بھائی، ہم جو کام کو بہتر سمجھتے ہو اس کو کرتے ہو تو اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ درود شریف کون سا پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کے سنائیے۔ یہی ہم لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں۔ یہی پڑھتے ہیں؟ ہاں، تو ہم لوگ تو مومن اگر کسی چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو کرتے ہو تو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اصول ہم نہیں اپنے پاس سے گڑھتے ہیں کہ بھائی صحابہ نے نہیں پڑھا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، یا نہیں کیا تو نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا، منع کیا ہو تو ہم نہیں کریں گے۔ تو عید میلاد النبی آپ مناتے ہیں؟ جی بالکل مناتا ہوں، وہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ کلیئر کر، جیسا کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ اصول موجود نہیں۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہوگی آپ کے پاس؟ ہمیں بھی بتا دیجیے، ہم بھی منائیں گے۔ تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے مستحب ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی اگر مناتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک، تو آپ کوئی بہت بڑے محدث ہیں کیا؟ آپ کے نزدیک کون ہے آپ؟ ہمارے پورے جو ہماری جماعت ہے اس کے نزدیک۔ اچھا، آپ کہیں سے فارغ ہیں عالم صاحب؟ نہیں، میں تو مولوی ہوں، طالب علم ہوں، ابھی بھی پڑھی رہا ہوں۔ طالب علم ہے اور ہاں، چلیے اچھا، اللہ تعالیٰ اصول علم آپ پر آسان کرے۔ تو ابھی آپ نے فرمایا تھا ہمارے نزدیک، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ محدث بن چکے ہیں بہت بڑے۔ نہیں، ہمارے نزدیک یعنی ہماری جماعت کے نزدیک۔ تو آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے عید میلاد النبی منانا چاہیے، ہم بھی منائیں گے پھر۔ ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟
آپ بتا دیجیے، آپ بناتے ہیں تو ہم بھی بنائیں۔ قرآن میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو۔ ہاں ہاں، یاد کر رہے ہیں کون سے بہترین دن ہے اللہ کے؟ کون سے بہترین دن ہے اللہ کے؟ جس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے وہ دن سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ اور جس دن آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ برا ہے؟ برا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ان کو بھی کوئی منائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ برا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی بھی منائے اس میں کیا ہے؟ اگر ان کی امت منائے مناؤ نا، ہم اپنے نبی کی مناتے ہیں، وہ بھی اپنے نبی کا مناتے ہوں گے، تو آپ بھی منائیے نا، آپ اپنے نبی، وہ بھی اپنے نبی، کیا وہ آپ کے نبی نہیں ہے؟ یار سارے لوگوں کے لیے سب کا ذکر کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے دن کیا ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی نہیں ہے؟ سب کا کرتے ہیں ہم، کوئی بھی نبی ہمارا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ ہمارے نبی یہ نہیں ہے۔ جتنے بھی سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور سب کی تعریف۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ بھی مناتے ہیں۔ کون؟ آپ نے کس کی طرف کہا تھا وہ بھی مناتے ہیں؟ ارے اب کہنے کا مطلب ہے ان کے جو امتی رہے ہوں گے وہ اپنے طریقے میں یہ کہہ رہا ہوں، آسمانی 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ تو جب قرآن والے کا جنم دن مناتے، پچھلی کتابوں والے نبیوں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ ان کا کیوں نہیں مناتے؟ جنم دن کون مناتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلی بات ہے، سن لیجئے، جنم دن مناتا کون ہے؟ اچھا، عید میلاد النبی والے دن کیا مناتے ہیں؟ نہیں مناتے ہیں، جنم دن تھوڑی ہم مناتے ہیں۔ تو کیا مرن دن مناتے؟ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے آپ مذاق اڑا رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ کیا مناتے ہیں اس دن؟ کیا کرتے ہیں اس دن؟ عید میلاد النبی کے دن کیا ہوا تھا؟ اس دن کو نعمت سمجھ کر مناتے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا اس دن بتاؤ؟ اس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لائے تو جنم دن ہی تو مناتے ہو۔ دنیا کے امن اور امان جو بھی ہے سب، اور ایمان، ورنہ ہم لوگ آج بتوں کو پوج رہے ہوتے، ان کے بدولت ہمیں ایمان مل گیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ نعمت ہی ہے نا، ہم نعمت سمجھ کر مناتے ہیں جنم دن۔ بولتے بہت ہو، سنتے کم ہو، بولتے کتنا ہو؟ پوچھنے کے لیے سوال کیا تھا، بولا ہمیں تقریر سنا رہے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن ہم جنم دن کا مناتے ہیں وہ میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہم جنم دن نہیں مناتے، اور جس دن مناتے ہیں اس دن آپ تشریف لائے تو جنم دن ہی تو ہوا نا، لیکن ہم جنم دن نہیں نا منا رہے ہیں۔ تو کیا منا رہے ہیں اس دن؟ یہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ ہم نعمت سمجھ کر مناتے ہیں۔ ہاں تو نعمت سمجھے، کس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ آپ کے جنم دن کو؟ جنم دن کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نعمت ہم سمجھ رہے ہیں۔ کہاں سے تشریف لائے تھے وہ؟ آسمان سے ٹپکے تھے؟ ارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے کسی عالم نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جنم دن ہم مناتے ہیں۔ ارے تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں سے تشریف لائے تھے؟ آپ نے کہا تھا تشریف لائے تھے کہ ہم جنم دن مناتے ہیں، ہم بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم۔ اچھا آپ یہ بتاؤ، ہم ان کو آپ یہ بتا دیجیے کہاں سے تشریف لائے تھے حضور؟ رحمت سمجھ کر ہم مناتے ہیں یار۔ حضور اس دن کہاں سے تشریف لائے تھے؟ کہاں سے تشریف لائے؟ جہاں سے رب نے بھیجا۔ تو آپ بتائیے نا کہاں سے آئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے؟ کہاں سے رب نے بھیجا؟ تو پیدا ہوئے تھے نا اس دن؟ آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجیے۔ پیدا ہوئے تو بالکل پیدا ہوئے تو اس میں کیا ہوا؟ ہاں تو پیدا ہوئے تھے، اسی خوشی میں تو آپ وہ دن مناتے ہیں، پیدائش کا دن نہیں؟ تو پیدائش کا دن کس مناتے؟ کہاں ہماری کتاب میں کس میں لکھا ہوا؟ میں نے تو تمہیں پہلا محدث دیکھا ہے کہ اس دن کو یہ کہتے میں ڈر رہا ہے کہ ہم نبی کا جنم دن نہیں مناتے اور مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ اس دن آپ تشریف لائے تھے، کہاں سے تشریف لائے تھے؟ تو بتاتے میں آپ کی ہوا خراب ہو رہی ہے۔ اگر منانا ہی ہے تو دھڑلے سے کہو نا، ڈر کیوں رہے ہو؟ سنو بتا رہا ہوں، سنو گھبراہٹ بھی ہوتی جا رہی ہے اور دن بھی منانا ہے۔ بولنے دو گے؟ میں بتا رہا ہوں، بتاؤ۔ کسی دن اگر کوئی تشریف لائے یا کسی دن پیدا ہوئے ہوں، اگر اسی دن اگر کوئی چیز اگر خوشی اگر ظاہر کی جائے تو کوئی کیا ضروری ہے کہ وہ جنم دن ہی کی ہی خوشی ہے؟ ارے تو اس کا فاؤنڈیشن بھی ہوگا، ہر آدمی پوچھے گا تم کیوں ناچ رہے ہو، تو خوشی کی وجہ تو بتائے کہ ہمیں اس دن رحمت ملی۔ جیسے قرآن میں ہے قالوا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تقولون لنا۔ یہ آیت کس پر اتری ہے؟ کس کے لیے ہے یہ؟ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے ہاں سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہو، ٹھیک ہے نا؟
तो खुशी पैदाइश के दिन नहीं मनाने की थोड़ी है। पैदाइश के दिन की बात करें, पैदाइश खुशी, हम खुशी मना रहे हैं और पैदाइश के दिन मना रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि खुशी जिस दिन मनाया जाए वो दिन पैदाइश का ही दिन हो। ये कहाँ का कैद कहाँ है इसकी? तो जिस दिन पैदा हुए उस दिन ही मना रहे हैं ना आप। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन तो हम किस बात की मना रहे हैं? हम उस नीयत से नहीं मना रहे हैं, हम इस नीयत से मना रहे हैं कि हम उनको रहमतल लिल आलमीन समझ कर मना रहे हैं। हमारे लिए ईमान, हमारे लिए वो नेमत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हम मना रहे हैं। अच्छा मेरे भाई एक बात और बताओ, जिस दिन आप पैदा हुए थे वो तारीख क्या थी, याद है? जन्मदिन मना ही नहीं रहे तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? वरना हमारी किताब से दिखा दीजिए, मसला ही खत्म हो जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अपनी सुना रहे हो, मेरी तो सुन लो मेरे भाई। जब आपने बात दिखाकर बताइए ना। अरे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। मना रहे हैं, कहने से नहीं हो जाएगा। अपनी बोलते हो, मेरी तो सुनो यार, हमें कुछ हिदायत का रास्ता बताओ। तुमसे बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जिस दिन पैदा हुए, आप जिस दिन तशरीफ लाए, उस दिन क्या तारीख थी? हाँ बोलिए। क्या तारीख बताइए। नहीं मालूम है। तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो जब तुम्हें यही नहीं मालूम? तो उस दिन आप कह रहे तशरीफ लाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मालूम है। हमारे बारे में आप पूछ रहे हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहा हूँ मेरे भाई। 12 तारीख थी रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। हाँ। और वफात की तारीख कौन सी थी? वफात की तारीख पर यही नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है, वफात की तारीख क्लियर नहीं है। पैदाइश की क्लियर नहीं है, जाके पढ़ो किताब है। वफात की बिल्कुल क्लियर है। नहीं, वफात की क्लियर नहीं है। तुम क्या पढ़ रहे हो? घास खोद रहे हो वहाँ? तो फिर आप कीजिए, आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल कह रही है। अगर कोई साबित 10 लाख रुपए का इनाम है, नेट पर मौजूद है। पैदाइश में इख्तिलाफ है, वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। पैदाइश में इख्तिलाफ नहीं है, इजमा है। पैदाइश पे इख्तिलाफ है, कोई 9 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 8 कहता है। तुम क्या पढ़ रहे हो? घास खोद रहे हो वहाँ? तारीख पर इजमा है, मैं भी तो कह रहा हूँ। तुम्हारे मौलवी इल्म से पैदल है जो तुम्हें ये भी नहीं सिखाया। यार किताबों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। पैदाइश में इख्तिलाफ है और वफात में किसी में इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है कुछ उलमा का। अपने उन मौलवियों से कह देना जिन्होंने घास खोदी और तुम्हें पढ़ा रहे। क्लियर ही नहीं है 12 तारीख का तो आ ही नहीं रहा है। घास खोदो मौलवियों से पढ़ोगे तो यही पता चलेगा। आपके पास इल्म नहीं रहेगा। सबसे पहली बात वो घास खोदो मौलवियों से पढ़ोगे तो यही रहेगा। पैदाइश में इख्तिलाफ है, वफात में नहीं है। बाजारू जुमले आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। बाजारू क्या? तुम बातें ऐसी कर रहे हो, बाजार से भी ज्यादा खतरनाक। तुम तो रंडी खाने वाली बात कर रहे हो। तुम बाजारू कह रहे हो, तुम तो रंडी खाने वाली बात कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ कि